على سيد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو جس چیز کا حکم دیا ہے بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرو؟ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کتنا تقوی اختیار کرو؟ جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ اسلام پر آئے۔ دو بڑے حکم اس آیت کے اندر بیان فرمائے۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کے معنی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرنا، اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر لگانا۔ یہ تو ہے تقوی۔ اس میں انسان جب تھوڑا سا کام کرتا ہے، کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اس کی طبیعت میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لوگ مبتلا ہو گئے، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں انسان میں ایک عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ عجب یعنی خود پسندی، یہ ایک دوسری بیماری۔ ایک بیماری سے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور دوسری بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ایک عجب پیدا ہو گیا۔ اپنی بڑائی، اپنی پاکیزگی، قرآن پاک نے اس پر فوری طور پر تنبیہ کی، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، خبردار اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے۔ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ انسان تھوڑا سا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی تو در حقیقت تمام اعضاء اور جوارح کو بچانے کا نام ہے۔ نگاہوں کو ہم نے بچا لیا، نہ محرم عورت سامنے تھی،
ہم نے نہیں دیکھا، نگاہوں کو بچا لیا۔ اب ہمارے دماغ کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھا فلاں نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، دیکھا میں نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ نگاہوں کو بچایا اور قلب کے اندر عجب پیدا ہو گیا، ایک عضو کو بچایا اور رئیس الاعضاء کو مبتلا کر دیا۔ رئیس الاعضاء جو قلب ہے اسے مبتلا کر دیا کہ اس کے اندر عجب پیدا ہو گیا۔ تو یہ تو ایسی مثال ہے کہ فر من المطر وقر تحت المیزاب، کہ بارش سے آدمی بچا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بارش سے بچا کہ بھیگ نہ جاؤں اور پرنالے کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک چھوٹے عضو کو بچایا اور بڑے عضو کو، رئیس الاعضاء کو مبتلا کر دیا۔ اس لیے فرمایا ہر عضو کا تقوی الگ الگ ہے۔ آنکھ کا تقوی الگ ہے، کان کا تقوی الگ ہے، دماغ کا تقوی الگ ہے، دل کا تقوی الگ ہے، ہاتھوں پیروں کے تقوی الگ ہے، تمام اعضاء کا تقوی الگ الگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا تقوی اختیار کرو تو حق تقاتہ، جو اس کا حق ہے وہ ادا کرو، تمام اعضاء اور جوارح کی نگرانی کرو، تمام اعضاء اور جوارح کی نگرانی کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک عضو کو بچایا اور 10 اعضاء کو مبتلا کر دیا، 10 اعضاء مبتلا ہو گئے۔ رئیس الاعضاء جو قلب ہے اسے مبتلا کر دیا تو فائدہ کیا ہوا؟ اس کا نام تو تقوی نہیں ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، معلوم تقوی اختیار کرنا فرض ہے۔ اس فرض کو سمجھو کہ یہ کیسے اختیار کیا جائے گا۔ ہم نے نگاہیں تو بچا لی، کان ادھر لگا لیے، کان اس کی آواز کی طرف لگا لیے، نگاہوں کو بچا لیا، تو اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، جو اس کا حق ہے اس کو سمجھو کہ جمیع اعضاء اللہ کی امانت ہیں، یہ اعضاء اللہ کی نعمت بھی ہیں اور یہ اعضاء اللہ کی امانت بھی ہیں۔ یہ اعضاء دماغ سے لے کر آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ اگر ان نعمتوں کو وہاں استعمال کرو گے جہاں اللہ نے استعمال کی اجازت دی ہے، یہ مقام شکر ہوگا۔ اس لیے کہ قاعدے کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے محل میں استعمال کیا جائے، جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اس مقصد میں استعمال کیا جائے، وہ عدل اور انصاف کہلاتا ہے۔ اور جب اس محل میں استعمال نہ کی جائے تو وضع الشیء فی غیر محلہ، غیر محل کے اندر استعمال کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دماغ عطا فرمایا، سوچنے کی صلاحیت، سوچنے کی طاقت، لیکن اس سوچنے پر اللہ نے پابندی بھی لگائی۔ یہ سوچنا جائز ہے اور یہ سوچنا ناجائز ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انسان کو تنبیہ کی، سوچو تمہیں کس نے پیدا کیا۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سوچو تمہیں کس نے پیدا کیا۔
اگر جواب اندر سے یہ آئے کہ ہمارے ماں باپ نے، انہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب آئے گا ان کے ماں باپ نے، انہیں کس نے پیدا کیا؟ چلتے جاؤ۔ فرمایا خبردار، ہوشیار رہنا، اگر جواب یہ آئے کہ میرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چلتے چلتے یہ جواب شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ جواب کہ مجھے میرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، یہ جواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر یہ جواب آئے اندر سے اور یہ سوچ پیدا ہو کہ میرے ماں باپ نے پیدا کیا، تو خبردار ابھی متنبع کر دیتے ہیں کہ یہ چلتے چلتے تمہیں شیطان وہاں تک پہنچائے گا کہ آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کیونکہ یہ جواب شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو کس نے پیدا کیا وہاں تک پہنچائے گا، اور یہ سوچنا غلط ہے، یہی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے کائنات کا، وہ مخلوق تھوڑی ہے۔ اگر جواب یہ آئے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا کہ اللہ نے، یہ جواب جو ہے یہ عین تقویٰ ہے۔ تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا کہ اللہ نے، یہ جواب عین تقویٰ ہے۔ تو پہلے سمجھ لو کہ جواب کیا آ رہا ہے۔ اگر جواب ذہن میں آ رہا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے اور ان کو ان کے ماں باپ نے، تو یہ جواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ چلتے 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 جب تم آدم علیہ السلام تک پہنچو گے کہ آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، تو پھر وہ سوال کرے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور یہی کفر ہے۔ بخاری کے اندر یہاں قدغن لگایا گیا، خبردار یہ سوچ نہ پیدا۔ دماغ کے اندر وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، انسان بعض مرتبہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی کی پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، قرضوں پر قرضے، قرضوں پر قرضے، بیماریوں پر بیماریاں، مصیبتوں پر مصیبتیں، یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ بلائیں جب پلٹتی ہے کہیں سے تو بسم اللہ ہوتی ہے ہمیں سے۔ تو دماغ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ، ایسے جملے اور ایسے الفاظ خود بھی ہم نے سنے ہیں اور بزرگوں نے نقل بھی کیے ہیں کہ آدمی پھر یہ کہتا ہے کہ صاحب اللہ تعالی ہماری تو سنتے ہی نہیں، الیاذ باللہ۔ وہ اللہ جو سمیع اور بصیر، وہ اللہ جو رحمان اور رحیم، وہ اللہ جو رؤوف اور رحیم ہے، وہ ساری کائنات کی سنتا ہے، ہماری کیوں نہیں سنتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مایوسی ابلیس کی طرف سے آتی ہے۔ دماغ کو اس سوچ سے روکنا اور صرف اس سوچ تک محدود رکھنا جس کی اجازت دی گئی ہے، یہ دماغ کرتا ہے۔ نیلا یاد نہیں رہی، جب آدھے رستے پہ آ گیا تب یاد آئی۔ یہ دماغ کا تقویٰ ہے۔ اسی طرح انسان کو آنکھیں عطا فرمائی، دیکھنا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا۔ کس چیز کو دیکھنا؟ جس چیز کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی، اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ حدیث میں فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ،
اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر بھی لعنت کرے اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت کرے. تو معلوم ہے کسی نظر پر لعنت بھی آئی ہے نہیں جی. نظر ہے انسان کے اختیار میں دی گئی ہے، لیکن اس کی حدود، اس کے حقوق اور حدود متعین کر دیے گئے. آنکھ کو بند کر لینا اس کی اجازت نہیں ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آنکھوں کو بند کر لینا اس کی اجازت نہیں. آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن کھلی رکھنے کے بعد ان آنکھوں کو استعمال کہاں کرنا ہے، کس چیز کو دیکھنا ہے، کس چیز کو نہیں دیکھنا. نماز ہی میں آنکھیں بند کرنا منع ہے، لیکن دائیں طرف دیکھنا، بائیں طرف دیکھنا، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا، حتیٰ کہ جانماز کے اوپر جو نقش و نگار بنے ہوئے ان کو دیکھنا یہ بھی منع. جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا اور ان کے اندر محو ہو جانا یہ بھی منع. اسی طرح نامحرم عورت کو دیکھنا، نامحرم عورت کو دیکھنا، امرد اور نوجوان بچے کو، بے ریش بچے کو دیکھنا، شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ سب حرام. لیکن ماں کو دیکھنا، باپ کو دیکھنا، بیٹی کو دیکھنا، بیوی کو دیکھنا، بہن کو دیکھنا یہ سب جائز ہے. آنکھ ہے، حقوق بھی رکھے ہیں اور ان کی حدود بھی رکھی ہیں. رعایت حقوق اور حفاظت حدود. رعایت حقوق اور حفاظت، اس کا نام تقویٰ ہے. نگاہوں کی حفاظت کرو. کسی چیز کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا، کسی چیز کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے. کسی مکان کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کی گاڑی کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کے مال و دولت کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں. رعایت حقوق اور حفاظت حدود، اس طرح نگاہوں کی حفاظت کرنا، ایک ایک جگہ، ایک ایک قدم پر حفاظت کرنا یہ فرض ہے. اس کا نام ہے تقویٰ. کان اللہ نے عطا فرمائے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن امانت بھی ہے. امانت کا مطلب یہ کہ اس کے اندر خیانت کرنا جائز نہیں ہے. امانت کا مطلب یہ کہ جس کی امانت ہے اس کی ہدایت کے مطابق جہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے کرو، جہاں نہیں مت کرو. اللہ کی امانت ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے. نعمت ہونے کے اعتبار سے ان کو استعمال کرنا. کانوں کو بند کر لینا، کوئی آواز نہ آئے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے فاستمعوا، صرف کان نہیں، سب کچھ کان بنا دو. اتنا متوجہ ہو جاؤ کہ سب کچھ کان بن جائے. فاستمعوا له، معلوم کہ کانوں کو بند کرنا کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن خبردار، جہاں یہ حقوق ہیں وہاں اس کی حدود بھی ہیں. وہاں گانوں کی آواز پر کان نہ لگے، غیبت پہ کان نہ لگے. غیبت کر رہا ہو کوئی مت سنو، گانوں کی آواز آ رہی ہو مت سنو، نامحرم کی آواز آ رہی ہو مت سنو. نامحرم عورت کی تلاوت سننا بھی جائز نہیں ہے. گانے سننا تو الگ بات ہے، نامحرم عورت کی تلاوت سننا بھی جائز نہیں ہے. سمجھے نا؟
نعت سننا، تلاوت سننا، یہ بھی جائز نہیں۔ آواز تو نامحرم کی ہے نا۔ حفاظت حدود، رعایت حقوق اور حفاظت حدود۔ زبان کی حفاظت کرو، زبان کا کام ہے بولنا، بولنے پر پابندی نہیں ہے، بولنا تو زبان کا حق ہے، یہ بولے گی، لیکن اس کی حدود ہے، حدود متعین کر دی۔ اس زبان سے غیبت مت کرنا، اس زبان سے جھوٹ نہ بولنا، جھوٹی گواہی مت دینا، جھوٹی قسم مت کھانا، کسی کو گالی مت دینا، کسی سے جھڑک کر بات مت کرنا، یہ حدود ہے۔ اتنی نازک چیز ہے یہ زبان، اتنی نازک چیز ہے کہ حدیث میں یہ فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی، ایک زبان جو دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان رہنے والی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان استعمال کرنے کے لیے، بولنے کے لیے، لیکن جیسے بولنا اس کا حق ہے، اس کی کچھ حدود بھی ہیں، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے، ایک لفظ، ہمارے نگران فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اور وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ ہمارے نگران فرشتے موجود ہیں، جو لفظ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے وہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، اور لکھنے کے بعد قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے کر دیا جائے گا، تم نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا۔ اس لیے سوچ کر بولو۔ انسان کو کھانے پینے کی اجازت دی گئی، غذا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس پر کوئی پابندی بھی ہے کہ نہیں؟ جی، اس پر کوئی پابندی بھی ہے کہ نہیں؟ کھانا پینا تو حق ہے، معدے کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے، آدمی کھائے گا تو زندہ رہے گا، لیکن خبردار لا تأکلوا اموال، جہاں قرآن پاک کے اندر جہاں کلو وشربو آیا، کھاؤ پیو، وہاں ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر مت کھاؤ۔ وہاں لا تأکلوا بھی آیا، کلو کے معنی کھاؤ، لا تأکلوا کے معنی مت کھاؤ، دونوں حکم ہیں۔ معلوم کلو یہ رعایت حقوق ہے اور لا تأکلوا یہ حفاظت حدود ہے۔ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو بچا لینا کافی ہے؟ نہیں، حق تقاتہ، جو اس کا حق ہے، حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے ایک عضو کو بچا لینا کافی نہیں ہے، حق تقوی یہ ہے کہ سارے اعضاء، سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء کو بچانا ہے۔ حق تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک چیز کی حفاظت کر لی، کہ چلیے زبان کی حفاظت کر لی ہم نے، آنکھ بہک رہی ہے، کان بہک رہا ہے، کان سے گانے بھی سن رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں، نامحرموں کو بھی دیکھ رہے ہیں، حسد کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں، زبان کی حفاظت کر لی تو تقوی تھوڑی آ جائے گا۔ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے وجود کی حفاظت کرو،
سارے وجود کی. پھر یہ کہ حق تقاتی ہی سارے وجود کی حفاظت کرو، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، کب تک کریں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک حفاظت کرنی ہے. یہ کوئی 1-2 مرتبہ کا مرحلہ نہیں ہے کہ زندگی میں 2-4 دن ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا پھر بہک گئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا نہ گزرے جس میں یہ احتیاط نہ ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ساری زندگی کا مشغلہ ہے، ساری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ آدمی بس پابند ہو کر رہ جائے اور ہر وقت 24 گھنٹے اس کی نگرانی کرے کہ میری آنکھ بہک نہ جائے، میرا کان بہک نہ جائے، میری زبان بہک نہ جائے، میرے ہاتھ بہک نہ جائیں، میرے پیر بہک نہ جائیں، کوئی ایک عضو بھی میرا اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ چل پڑے. جی ہر عضو کو روکنا ہے اور ہر منٹ پر، ہر سیکنڈ پر، ہر لمحہ، دن رات، ہر وقت روکنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس طرح روکنا ہے کہ موت آنے تک، جب تک انسان کی موت نہ آئے اس وقت تک انسان مکلف ہے. اس وقت تک انسان مکلف ہے. کسی سے معاملات کے اندر، عبادات کے اندر بڑی احتیاط کر لی، بڑی اچھی نماز پڑھ لی، خشوع و خضوع کے ساتھ بڑا دل لگا کر نماز پڑھ لی، لیکن معاملات کے اندر گڑبڑ کر لی، کسی کا پیسہ لے کے کھا لیا، کسی کا قرض واپس نہیں کیا، کسی کی امانت میں خیانت کر دی، کہیں ملاوٹ کر کے دوسرے کو دھوکہ دے دیا، کہیں جعلی نوٹ چلا دیا. جس چیز کو ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں وہ کمال نہیں ہے، وہ عیب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر جعلی نوٹ کہیں چلا دیا تو ہمارا کمال ہے، ہم نے کوئی عیب دار چیز بیچ دی اور عیب پر اسے مطلع نہیں کیا تو یہ ہمارا کمال ہے. یہ کمال نہیں ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. اس لیے کہ ہم نے حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، ایک چیز کی حفاظت کی اور سینکڑوں چیزیں غائب ہو گئی ذہن سے. اللہ کے بندے، جہاں زبان کی حفاظت کی، وہاں دماغ کی، دل کی، ہاتھوں کی، پیروں کی، کانوں کی، ہر چیز کی حفاظت ضروری تھی نا، ہر چیز کو بچانا ضروری تھا. تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی کسی ایک شعبے کے اندر، صرف عبادات کے اندر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے نماز میں بہت خشوع و خضوع، بڑے احتیاط سے ہم نے نماز پڑھ لی، اور بجائے 5 منٹ کے ہم نے 15 منٹ کے اندر نماز پڑھی، بڑی احتیاط سے، تلاوت بھی بڑی اچھی کی، رکوع بھی بہت لمبا کیا، سجدہ بھی بہت لمبا کیا. دوسرا دیکھنے والا آدمی متاثر ہونے کا، اللہ اکبر، اتنی دیر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن جب معاملات کی کرسی پہ بیٹھے آگے تو اس کا مال بھی کھا لیا، اس کا 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 بھی کھا لیا. تو پھر یہ تقویٰ، اس کا نام تقویٰ نہیں. حق تقاتی ہی، دونوں باتوں کو ذہن نشین رکھیے. ایک تو حکم ہے حق تقاتی ہی، حق تقاتی ہی کا مطلب یہ کہ جو حق ہے تقویٰ کا، یہ حق کئی طرح، ایک تو حق تقاتی ہی کا مطلب ایک اور بھی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ایک حکم ہے کسی ماتحت افسر کا، ایک سپاہی ہمیں حکم دیتا ہے، ایک اس کا افسر ہمیں کوئی ڈی ایس پی حکم دیتا ہے، ہمیں کوئی ایس پی حکم دیتا ہے، ہمیں کوئی ڈی آئی جی حکم دیتا ہے.
آئی جی کا حکم ہے. ان احکام کے اندر فرق ہے کہ نہیں دنیا میں؟ جی، ان احکام کے اندر دنیاوی اعتبار سے فرق ہے. ایک سپاہی کا حکم کو آپ نہیں مانتے، وہ بھی غلط ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ڈی آئی جی کا حکم کو اگر آپ نہیں مانتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر آپ سول عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے، اسے آپ چیلنج کرتے ہیں، چلیے سیشن کورٹ میں وہ چیلنج ہو جاتا ہے. سیشن کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، اسے آپ چیلنج کرتے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، اسے آپ چیلنج کرتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، اسے چیلنج کرتے ہیں، فل بینچ میں جا کر وہ چیلنج ہو جاتا ہے. آپ فل بینچ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے، صدر کے یہاں جا کر اس کی اپیل کرتے ہیں، وہ وہاں جا کر اپیل ہو جاتا ہے. جی، صدر کے فیصلے کو آپ نہیں مانتے، وہ کہاں اپیل ہوگا؟ اس کی تو کوئی اپیل نہیں نا. تو کوئی اگر دنیاوی احکام کے اندر حاکم کے درجات ہیں، حاکم کے درجات ہیں، بڑے حاکم کے فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو احکم الحاکمین کے فیصلے کو کہاں چیلنج کیا جائے گا؟ احکم الحاکمین کے فیصلے کو کہاں چیلنج کیا جائے گا؟ یہ ہے سوچنے کی بات. اللہ کا فیصلہ، اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا، حق تقاتہ کا مطلب یہ کہ مرتبے کے اعتبار سے دیکھو کہ اس تقوی کا حکم اللہ نے دیا. کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس بیماری کی وجہ سے آپ کو میں نے بلایا اسی لیے آج 12 دن ہو گئے، 12 سے بھی زیادہ دن ہو گئے، بلکہ بدھ کے دن کی بات ہے. ایسی ذرا سی بات کہ میں رات کو لیٹا، منچن آباد گیا تھا ختم بخاری میں، رات کو لیٹا تو کچھ جسم میں اکڑاہٹ سی تھی. میں نے یوں کر کے، اور جیسے وہ انگڑائی سی لیتے ہیں، وہ انگڑائی لی ہے، یہاں اس جگہ کھچاؤ ہو گیا. صبح کو جب اٹھا تو یہاں کھچاؤ تھا. اب کیفیت یہ ہے، بدھ کے بعد بدھ 8 جمعرات 9 جمعہ 10 ہفتہ 11 اتوار 12 دن ہو گیا آج. اب کیفیت یہ ہے کہ ذرا سی کھانسی آ جائے، ذرا سی چھینک آ جائے تو یہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. عجیب قسم کی تکلیف ہوگی، اور ویسے کچھ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تقاتہ، بھائی اللہ کے بندو یہ بھی تو سوچو کہ حکم کس کا ہے. ہم اگر حکم عدولی کر رہے ہیں، حکم توڑ رہے ہیں، تو کس کا حکم توڑ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم. حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم میں ہر وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ احکم الحاکمین کا حکم ہے. یہ حکم احکم الحاکمین کا ہے. اس لیے مجھے، اگر میں نے یہ حق ادا کیا تو یہ حق کس کا حق ادا ہوگا؟ احکم الحاکمین کا حق ادا ہوگا. اس لیے مجھے اس حق کو ادا کرنا، اور اگر میں نے ان حدود کی حفاظت کی تو یہ حدود کس کی مقرر کردہ ہے؟ احکم الحاکمین کی مقرر کردہ ہے. رعایت حقوق اور حفاظت حدود. حق تقاتہ کا مطلب ہر وقت ذہنی طور پر اپنے آپ کو ادھر متوجہ رکھو کہ یہ میں دنیا میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا میں کسی کے حکم کی پابندی نہیں، میرے پیش نظر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے. انسان اپنے جرم کو دنیا میں ہر آدمی سے چھپا سکتا ہے. بڑے سے بڑا جرم کر کے آدمی اپنے آپ کو چھپا لے، ممکن ہے، چھپا لے گا، چھپ جائے گا.
دنیاوی احکام کے اعتبار سے، دنیاوی حکمرانوں کے اعتبار سے وہ جتنا مرضی زور لگا لیں، وہ کسی جرم کو آخر تک نہیں پہنچا سکتے، ٹریس نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا اللہ سے بھی چھپا لے گا؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اس بات کو ذرا سمجھ لے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تیرا کام، تیرا عمل مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر ہوا، فتکن فی صخرۃ، اور تو نے کسی چٹان میں چھپ کر کیا اس کو، عمل بھی چھوٹا اور وہ بھی چھپ کر، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں چھپ کر کیا یا زمین کے تہ میں چھپ کر کیا، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال کر لے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے، اللہ سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے، ایک آدمی نے، بنی اسرائیل کے زمانے کا قصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنے بچوں سے یہ بات کہی کہ میں کیسا باپ ہوں تمہارا؟ انہوں نے کہا بہت شفیق، بہت مہربان، بہت اچھے۔ ایسے باپ کا حکم ماننا فرض ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل فرض ہے۔ ایسے باپ کا حکم ماننا فرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل فرض ہے۔ میں جو بات کہوں گا اس کو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور مانیں گے۔ اچھا جب میں مر جاؤں تو تم مجھے دفن نہیں کرنا، مجھے جلا دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے یہ حکم دیا کہ مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری راکھ 2 حصے کرنا، راکھ بنا کر اس کے 2 حصے کرنا، آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دینا اور آدھی راکھ کو جب تیز آندھی آئے اس کے اندر اڑا دینا۔ چنانچہ باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے ایسے ہی کیا، باپ کو جلایا، جلا کے اس کی راکھ بنائی، راکھ کے 2 حصے کر کے آدھی سمندر میں بہا دی، آدھی انہوں نے آندھی میں اڑا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حق تعالی نے ان تمام ذرات کو حکم دیا اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ تعالی کے حکم کے آگے کسی کی کیا مجال؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، وہ تو جب کہتے ہیں ہو جاؤ تو ہر چیز اکٹھی ہو جائے گی نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ابھی سناتا ہوں یہ قصہ آگے، ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالی سے درخواست کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ ذرا مجھے دکھا دیجئے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قال ولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایمان ہے۔ قال بلا، ایسی بات نہیں ہے، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو، مجھے آنکھوں سے نظر آئے کہ کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ قال فخذ 4 من الطير، فرمایا 4 پرندے لو، فخذ 4 من الطير فصرهن، انہیں اپنے سے مانوس کرو کہ تم بلاؤ اور وہ آ جائیں، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اس کے بعد انہیں ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ اور اسے مخلوط کرو، اور مخلوط کر کے اس کے 4 حصے کرو، سارا مکس ہو جائے اور 4 حصے کرو، اور ایک حصہ اس پہاڑ پہ، ایک اس پہاڑ پہ، ایک اس پہاڑ پہ، ایک اس پہاڑ پہ رکھ دو۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اس کے بعد ثم ادعوهن، پھر ان کو آواز دو، ایک پرندے کو آواز دو جس کو بلانا چاہتے ہو۔ ثم ادعوهن یاتینک سعیا، تم دیکھو وہ اجزاء جو اس کے وہاں ہیں وہ وہاں سے اٹھیں گے، جو یہاں ہیں یہاں سے اٹھیں گے، جو یہاں ہیں یہاں سے اٹھیں گے، جو یہاں ہیں یہاں سے اٹھیں گے، ملیں گے، مل کر پرندہ بنے گا اور بن کر وہ تمہارے پاس چل کر آ جائے گا۔
ثم ادعوهن یاتینک سعیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ تو اللہ کے لیے اجزائے منتشرہ کو جمع کرنا کوئی ناممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو حکم دیا جمع ہو جاؤ۔ جو سمندر میں تھے وہ جمع ہو گئے، جو زمین میں تھے وہ سب جمع ہو گئے، اکٹھے ہو کے وہ ایک انسان بن کے سامنے آ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ کس چیز نے آمادہ کیا اس فیصلے پر؟ اس نے جواب دیا قال مخافتوں کا، اے اللہ تیرے خوف نے کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تاب نہیں رکھتا تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا، تو سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ میرے خوف کی وجہ سے تو نے ایسے کیا لہذا میں نے معاف کیا، جا جنت میں چلا جا۔ بخاری میں روایت موجود ہے۔ انسان تمام اعضاء اور جوارح کی بات میں کر رہا تھا، انسان کے اجزاء سارے کے سارے اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، بس ہر وقت یہ سوچے میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ اللہ کی، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے حیات دی، جس نے مجھے صحت دی، جس نے مجھے قوت دی، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس محسن اعظم کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس تصور کو اور اس عمل کو ساری زندگی اپنے ذمہ لازم کر لیں، ایک لمحہ زندگی کا غفلت میں نہ گزرے۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آئے مگر یہ کہ اسلام پر، تسلیم پر، کہ اللہ کے احکام کو آدمی تسلیم کرتا ہوا رضا بالقضاء کے ساتھ۔ زندہ کنی عطائے تو، اگر تو زندہ کرے تو تیری عطا ہے، ورب کشی قضائے تو، اور اگر تو مار دے تو تیری قضا ہے، دل شدہ مبتلا تو، دل تو تجھ پر قربان کر دیا، ہر چے کنی رضا تو، جو کچھ تو کرنا چاہے تیری رضا ہے۔ زندگی دے تو یہ بس تیری عطا ہے یا رب، مارنا چاہے تو یہ تیری قضا ہے یا رب، ہم تو بندے ہیں تیرے، بس ہے وفا اپنا شعار، تو جو چاہے سو کرے تیری رضا ہے یا رب۔ اصل میں تقوی اس چیز کا نام ہے۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز بڑے خشوع و خضوع سے پڑھ لی، ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، ہم نے حج بھی کر لیا، ہم نے زکوٰۃ بھی دے دی، نہیں۔ جب تک معاملات اپنے درست نہیں کریں گے، جب تک معاشرت اپنی درست نہیں کریں گے، جب تک اخلاق اپنے درست نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا تقوی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ صرف نماز درست کر لینے سے انسان کا تقوی قابل قبول نہیں ہوتا۔ معاملات، معاشرت اور اخلاق ظاہری، اخلاق باطنی، ہر چیز کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، اور یہ نظر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ پوری زندگی مسلسل 24 گھنٹے ہر معاملے کے اندر، ہر معاملے میں نظر کرنی پڑے گی۔ اگر ہم احتیاط سے اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ کے ہاں نجات ہوگی، اور اگر ہم نے غفلت برتی اور ایک عزم کی احتیاط کر لی، دوسرے عزم میں احتیاط نہ کی، تو اللہ کے ہاں اس پر مواخذہ ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، یہ ہے تقوی کی حقیقت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اچھا، دوسری آیت اس کے ضمن میں عرض کر دوں، آسان راستہ۔ یہ کام
ہے بڑا مشکل. جو ابھی یہ پوری ساری داستان جو آپ کو سنائی یہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. سارے اعضاء کی نگرانی، سارے اعمال میں نگرانی، ساری زندگی کی نگرانی، سارے اعضاء کی نگرانی، سارے اعمال میں نگرانی اور ساری زندگی کی نگرانی آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اس کو آسان بنانے کے لیے حق تعالی شانہ نے راستہ عطا فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو. تقوی تو وہی ہے جو اتقوا اللہ حق تقاتہ کے اندر بیان کیا. یہ کیسے اختیار کریں؟ فرمایا آسان راستہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین. ہم نے کچھ لوگ ایسے بھیجے ہیں جو سراپا صدق ہیں، سراپا صدق. ان کا ہر عمل سچا ہے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے. ان کی معیت اختیار کر لو. معیت اختیار کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جا کر رہو، اپنے ماحول ہی کو تبدیل کر لو. اور معیت اختیار کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان سے رابطہ رکھو. رابطہ رکھو، مسلسل اپنے حالات کی ان کو اطلاع کرو، جو ہدایت کریں اس کا اتباع کرو. معیت اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم وہیں جا کے پڑ جاؤ. یہ بھی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو معیت کا دوسرا راستہ یہ بھی فرمایا کہ مسلسل رابطہ رکھو. 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے. 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع، اتباع، اعتقاد و انقیاد. اپنے حالات کی اطلاع کرو. کیا حالات؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھیں. کیا حالات؟ یہ حالات کہ نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، پابندی سے پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، تلاوت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، ذکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا. خیالات اور معاملات کے اندر صورتحال کیا ہے، معاشرت کے اندر صورتحال کیا ہے، بیوی سے، بچوں سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے طرز عمل کیا ہے. بعض لوگ سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، بیوی سے بات کرتے ہیں تو بالکل اس طرح کہ جیسے کسی نوکر سے بات کی جاتی ہے، نوکرانی سے بات کی جاتی ہے، اس طرح بات کرتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں اور یہ محکوم ہے. حضرت فرماتے تھے، میں رات ہی پڑھ رہا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے کتاب لکھی ہے معاصر حکیم الامت، بہترین کتاب ہے. اس کے اندر یہ میں پڑھ رہا تھا. حضرت فرماتے تھے کہ میں اپنی حاکمیت کبھی اپنے گھر والوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا. باوجود ہے کہ شریعت نے شوہر کو حاکم بنایا ہے، لیکن میں اپنی حاکمیت کبھی اپنے گھر والوں پر نہیں چلاتا. ان کے ماتحت بھی تو کوئی ملازمہ ہے، کوئی خادم ہے، ان کے ماتحت بھی تو ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی حاکمیت کا احترام کروں. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. فرمایا کہ میں جب تھانہ بھون سے چلنے لگا تو میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرما دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ عبدالحی ایک ہی وصیت ہے بس، مجھے کہ زندگی خادم بن کر گزارنا، مخدوم بن کے مت گزارنا. اس کے بعد سے فرماتے تھے کہ میں نے اپنا ہر کام خود کیا، کبھی کسی سے نہیں کہا، اپنا ہر کام خود کیا. انسان اگر اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ بہت پریشان ہیں، اس لیے
کہ وہ عادی تھے اس بات کے میرے کپڑے نکال دو، ان پہ استری کر دو، میرے جوتے پہ پالش کر دو، میری فلاں چیز کہاں ہے، مجھے کھانا دے دو، مجھے پانی دے دو، میری دوا لا دو، میری یہ چیز لا دو، کوئی کام خود نہیں کرنا، ہر کام بیوی سے، ہر کام بیوی سے۔ بیوی چلی گئی دنیا سے، اب کس سے کروائیں؟ عادت ہے نہیں خود کرنے کی، اس لیے پریشان، 24 گھنٹے پریشان۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ جب سے حضرت نے فرمایا کہ عبداللہ خادم بن کر زندگی گزارنا، مخدوم بن کر نہ گزارنا، میں نے اس وقت سے یہ طے کر لیا کہ کوئی کام اپنا کسی سے نہیں کہنا، ہر کام کی خود عادت ڈالی۔ اگر انسان کو ہر کام کی خود عادت پڑے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کسی وقت کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں، اپنا کام خود کرنا۔ تو معاشرت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد حسن صاحب یہ جامع شفیہ کے بانی، یہ جب بیعت ہونے کے لیے گئے، انہوں نے درخواست کی کہ مجھے بیعت کر لی ہے، فرمایا پہلے بیوی سے یہ لکھوا کر لاؤ کہ اسے تم کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، وہ لکھ کر دے پھر کروں گا ورنہ نہیں کرتا۔ یہ بات ہمارے یہاں مزاج میں نہیں ہے جی، ہم اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں، ساری حکومت کمار پہ بسنا چلے، گدھی کے کان ہٹ دیا، لڑائی باہر ہوتی ہے جا کے بیوی پہ غصہ نکالتے ہیں، بچوں پہ غصہ نکالتے ہیں۔ تو اطلاع کس بات کی؟ اپنی عبادات کی، اپنے اذکار کی، اپنی عادات کی، اپنے معاملات کی، اپنی معاشرت کی، اپنے اخلاق کی، ہر بات کی اطلاع۔ ایک خط میں ایک بات بھی اگر آدمی لکھے، ایک خط میں ایک بات، اور ہر ہفتے خط لکھے، ایک بات لکھے صرف، اور ہر ہفتے خط لکھے، تو 1 سال میں کتنی باتوں کی اصلاح ہوگی؟ 52 باتوں کی اصلاح 1 سال میں ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے زندگی بدلتے 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 ایک دن انشاءاللہ تعالی کمال حاصل ہو جائے گا۔ اپنے حالات کی اطلاع، جو ہدایت ملے اس پر اتباع، اطلاع و اتباع۔ نمبر 3 اعتقاد۔ اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ میری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان سے زیادہ بہتر، جن سے میں نے تعلق قائم کیا ہے ان سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں مل سکتا، یہ عقیدہ ہو۔ یہ نہیں کہ ان سے زیادہ کامل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کامل تو ہو سکتا ہے، میری ہدایت کے لیے ان سے زیادہ بہتر مجھے کوئی اور معالج نہیں مل سکتا۔ اور انقیاد کا مطلب یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ عمل کرنا، یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن کر لیا ایک دن چھوڑ دیا، 2-4 دن کے لیے عمل کر لیا، مہینہ بھر کے لیے چھٹی ہو گئی، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آسان راستہ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دائمی تقوی، کمال تقوی ہمیں حاصل ہو، تو اس کا راستہ یہ ہے کونوا مع الصادقین، یا تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر رہ پڑیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی اللہ والے سے رابطہ، مستقل رابطہ رہے اور اپنے حالات کی اطلاع کریں، اور جو ہدایت ملے اس کا اتباع کریں، تو آہستہ 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 انشاءاللہ کمال تقوی حاصل ہو جائے گا۔ حق تقاته، کمال تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ موت تک اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت، یہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتا دیا۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ کمال تقوی مقصود ہے، صرف 2-4 باتوں میں تقوی مقصود نہیں ہے۔ کمال تقوی تمام اعضاء اور جوارح کا تقوی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا